عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اور دیوالی کے اس پرو پر جس میں دیے جلتے نہیں ہیں، دیے روشن ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو دیے جلاتے ہیں وہ کچھ بھی جلا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آداب، نمسکار۔ پرون نیوز مہانگر میں آپ کے ساتھ شیخ افتخار۔ باوجود اس کے کہ طبیعت بہت اچھی نہیں ہے اور باہر نکلا بھی نہیں ہوں، گھر پر ہی ہوں، سب لوگوں کا اتنا زیادہ پیار ہے جو پہلے شاید نہیں دیکھا گیا۔ اس کے لیے بہت شکریہ، بہت دھنیہ واد۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ سب کیوں ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک لمبی قربانیوں کی فہرست ہے، تکلیفوں کی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں تو سیدھا بھگت بھوگی ہوں، لیکن وہ سماج جس میں ہم رہتے ہیں، جس کا کوئی دھرم نہیں ہے، جس کی کوئی ذات نہیں ہے، جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے، اور جس کی کوئی حدیں نہیں ہیں، there are no boundaries at all، تو وہ لوگ شاید مجھ سے پہلی بار اتنی عقیدت اور محبت سے ملے ہیں، اور اس اظہار کے ساتھ کہ جو کچھ ہوا میرے ساتھ اور جو کچھ ہونے کے آگے خطرات ہیں اس سے بہت دکھی ہیں، اور وہ اس سے کنسرن ہے، وہ اپنے کو جوڑتے ہیں اس سے، اور ان کی ہمدردی کے بول میری بیماری کے لیے دوا ہیں، علاج ہے۔ میں ان کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آبھاری ہوں ان کا۔ اور دیوالی کے اس پرو پر جس میں دیے جلتے نہیں ہیں، دیے روشن ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو دیے جلاتے ہیں وہ کچھ بھی جلا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ دیے روشن کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اجالا دینا ہوتا ہے، ٹھنڈک دینا ہوتا ہے، نفرتوں کے اندھیرے کو مٹانا ہوتا ہے۔ وہی لوگ میرے لیے قابل قدر ہیں، اور میں ان کی سراہنا بھی کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ I love them۔ اور کیا بولیں اس پہ کیا بولنا، اس میں کیا بولنا؟ وہ تو دیکھیے ایسا ہے، ہم سجاؤ دینا نہیں چاہتے، چلو دے دو سجاؤ، بھگوان پربھو شری رام جی کے نام پہ سجاؤ۔ رک جائیے بھائی، دیکھیے دنیا میں اس سمے کرسمس کا سمے پوری شہر جگمگا جاتے ہیں، اور مہینوں جگمگا کے رکھتے ہیں وہ لوگ، انہی سے سیکھ لو بس۔ کیوں خرچہ کرنا بار بار دیوں کا، موم بتی کا، اور یہ دماغ لگانا؟ تو پھر کیا امید کرو گے؟ ایسا سگاٹ آئیے، اس کو بہت سندر روشنی کرائیں گے ہم لوگ۔ دیپوتسو کے اس کارکرم کو اتر پردیش کی پہچان بنانے کے لیے اتر پردیش کے نوجوانوں کے سامنے، اتر پردیش کے ناگرکوں کے سامنے پہچان کا سنکٹ نہ کھڑا ہو اور کوئی بھی ان کی آستھا کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا دساہس نہ کر سکے، اسی لیے اتر پردیش میں ڈبل انجن کی سرکار بننے کے بعد سے ہم لوگوں نے لگاتار اس پرکار کے پریاس پرارمبھ کیے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، جو لوگ آپ کی آستھا کا اپمان کرتے تھے، جن لوگوں نے ایودھیا کی گلیوں کو رام بھکتوں اور کار سیوکوں کے شریر کو چھلنی کر کے لہو لہان کیا تھا، آج ان کو ایودھیا کی دیپوتسو کا کارکرم بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ رام دروہیوں کو دیپوتسو اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ جو لوگ پردیش کی سत्ता میں رہتے ہوئے دیپوتسو کا
रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे। आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बर्किंघम की बग्गी पर सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की इस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं। कि ये अगर मैं इसे चिंगारी भी कहूं तो ये छोटी सी बात इतना बड़ा शोला कैसे बन गई। अगर जिला इंतजामिया चाहता तो बातचीत से हल हो जाता मसला, क्योंकि बहरहाल बात कितनी ही बढ़ जाए लेकिन रास्ता तो टेबल पर बैठकर ही निकलता है। आप पूरी जंगों के फैसले देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार का नतीजा देख लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार का नतीजा देख लीजिए। आधी दुनिया जिससे मारी जा चुकी थी उसमें जब संधि और समझौता हुआ तो टेबल पर बैठकर ही हुआ, अच्छे माहौल में हुआ। तो हम बातों को बहुत बिगड़ने से पहले अगर संभालने की कोशिश करें और संवाद का सिलसिला ख़त्म न करें, बातचीत का सिलसिला, मसले को हल करने का सिलसिला, तो खतरनाक से खतरनाक मसले का हल निकाला जा सकता है। और ये तो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का एक षड्यंत्र था। और जाहिर है अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, वो कोई हो, तो मोहब्बत करना तो उसका इख्तियार है, उसका पैदाइशी हक है। मुझे तो इस वक्त याद आ रहा है कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर का नात का एक शेर है, शायद वो पूरा मुझे याद भी नहीं है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तो हमें लाना पड़ेगा इस एहसास को वापस। वो सिख थे, सरदार थे, लेकिन क्या कह गए? जो बुजुर्ग होते हैं, जो मजहबी पेशवा होते हैं, वो इसलिए मजहबी पेशवा होते हैं क्यों किसी एक मजहब के नहीं होते। वो मशाले राह बन के आते हैं इंसानियत के लिए, हर धर्म हर मजहब के लिए। हम उन्हें महदूद नहीं कर सकते, हम उनके नाम पर कोई बिगाड़ खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन ये उसूल लागू सिर्फ एक धर्म या एक मजहब पे नहीं होता, तमाम धर्म और तमाम मजहबों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए तो मीठा मीठा तय कर लें और दूसरे के लिए कड़वा ना। जो कड़वा है सबके लिए कड़वा है, जो मीठा है सबके लिए मीठा है। बावजूद इसके कि तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और बाहर निकला भी नहीं हूँ, घर पर ही हूँ। सब लोगों का इतना ज़्यादा प्यार है जो पहले शायद नहीं देखा गया। उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ ये सब क्यों है। इस सब के पीछे एक लंबी कुर्बानियों की फहरिस्त है, तकलीफ़ों की है। और मुझे ये लगता है कि मैं तो सीधा भुक्तभोगी हूँ, लेकिन वो समाज जिसमें हम रहते हैं, जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसकी कोई जात नहीं है, जिसका कोई मजहब नहीं है, जिसका कोई फ़िरका नहीं है और जिसकी कोई हदें नहीं है,
there are no boundaries at all. تو وہ لوگ شاید مجھ سے پہلی بار اتنی عقیدت اور محبت سے ملے ہیں، اور اس اظہار کے ساتھ کہ جو کچھ ہوا میرے ساتھ اور جو کچھ ہونے کے آگے خطرات ہیں اس سے بہت دکھی ہیں، اور وہ اس سے کنسرن ہیں، وہ اپنے کو جوڑتے ہیں اس سے، اور ان کی ہمدردی کے بول میری بیماری کے لیے دوا ہیں، علاج ہے۔ میں ان کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آبھاری ہوں ان کا۔ اور دیوالی کے اس پرو پر جس میں دیے جلتے نہیں ہیں، دیے روشن ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو دیے جلاتے ہیں وہ کچھ بھی جلا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ دیے روشن کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اجالا دینا ہوتا ہے، ٹھنڈک دینا ہوتا ہے، نفرتوں کے اندھیرے کو مٹانا ہوتا ہے۔ وہی لوگ میرے لیے قابل قدر ہیں، اور میں ان کی سراہنا بھی کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ I love them۔ آپ کے سواستھ کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ جس طرح سے آپ کے سواستھ بہتر ہوں پہلے سے، اور پھر جاؤں گا باقی دیکھ بھال کے لیے، پہلے سے بہتر ہوں۔ جس طرح سے لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اس طرح سرکشا کو لے کر کیا کہیں گے؟ کہ کوئی بھی اب دیکھیے وہ تو نہیں ہے، چلے گئے ہیں جو بھی تھے، اور تو سرکاروں کا فیصلہ ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن کوئی بھی سرکار ہو، اسے دن کو رات کہنے میں تھوڑا تکلف ہونا چاہیے۔ ہم صرف ووٹوں کے لیے سیاست کریں، ایم پی ایم ایل اے ہو جائیں، سرکاریں بنا لیں، اور اس میں سیوا بھاؤ نہ ہو، اس سے محبت کا بھاؤ نہ ہو، اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کے درپے ہوں، تو آج وہی حال ہے، اور اسی وجہ سے بہت سمان گھٹ گیا ہے ہم جیسے لوگوں کا۔ عام لوگوں میں آج ہماری سیاست کرنے والوں کی وہ عزت نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ بھیڑ چھٹ جاتی تھی، راستہ دے دیتے لوگ، لیکن آج کاندھا مارتے ہیں اور پیچھے کر دیتے ہیں کہ ودھایک ہوں گے آپ اپنے گھر کے، سانسد ہوں گے آپ اپنے گھر کے، منتری ہوں گے آپ اپنے گھر کے، یہاں لائن میں لگی، یہاں لائن سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ فرق آیا ہے، اس میں ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمارا بگڑتا ہوا چرتر ہے، ہماری پھیلائی ہوئی نفرتوں کا انجام ہے۔ ہماری نیوز آپ کو کس طرح پسند آ رہی ہے اس کے بارے میں لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔